جو بھی سائل رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا خالی جولی لے کے آتا تھا، رسول اللہ اتنی عطا کرتے تھے وہ کسی کے دروازے کو جانے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سوچا کہ اتنا بڑی دربار ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، تو سوال بھی بارگاہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ دوڑی دوڑی گئی اپنے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہا ابا جان آج اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا ہے مانگو کیا مانگتی ہو عائشہ، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو ابا جان آپ کے پاس اس لیے آئی ہو تو آپ بتائیں کہ کیا میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مانگوں؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ابا جان آپ بتائیں کہ میں کیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کروں؟ تو فرمایا عائشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرو کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام معراج کی رات ہوئے تھے تو یا نبی اللہ اس میں جو آپ کی اور اللہ کی درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، یا نبی اللہ بس ایک بات ہمیں بھی بتا دیں، بس ایک بات ہمیں بھی بتا دیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ تشریف فرما ہوئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا یا نبی اللہ جب آپ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے تو جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک بات یا نبی اللہ ہمیں بھی بتا دیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کا یہ سوال سنا تو امام الانبیاء کے غلاموں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ یہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے یار غار کا انتخاب کتنا کمال ہے، میرے یار غار کا انتخاب کتنا کمال کا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یار غار نے اگر تمہیں سوال یہ کہنے کو کہہ دیا ہے تو پھر سنو، کہنے کو کہہ دیا ہے، سوال پوچھنے کا کہہ دیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معراج کی رات جو ہم کلام ہوئے تھے، فرمایا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گئی اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یار غار نے کہا اے بیٹی کیا فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی راز و نیاز میں سے باتیں ایک یہ بات ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ دوستان محترم ادھر بہت کمال کی رخ ایک بات کروں گا، جب یہ بات کی سیدہ پاک نے تو ان کے ابا جان یار غار و یار مزار کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے، جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خوف خدا پر، آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، اپنی جانیں قربان کروں آپ پر۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ رخ تو دیکھ رہی ہو کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ اے میری بیٹی اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ، میرے رونے کی یہ وجہ ہے اے میری بیٹی میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ اے میری بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ اگر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ اے میری بیٹی اگر کسی جڑے ہوئے دل کو توڑے گا اللہ جہنم کو واجب کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، گلی گلی
نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ تو فرمایا کہ میری بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، میں یہ رخ تو دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی یہ رخ بھی دیکھو، اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ جنت واجب کرے گا، لیکن کسی کے جڑے ہوئے دل کو توڑ دے گا فرمایا اللہ جہنم واجب کر دے گا۔